مولانا روم حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان نے اللہ کے ایک نبی سے جانوروں کی بولیاں سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے فرمایا، اس خواہش سے باز آ جا، اس میں طرح طرح کے خطرے ہیں۔ مگر اس نوجوان نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کی کہا، معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے اسے کھلونا بنا لیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، تم اسے جانوروں کی زبان سکھا۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے پاس جا کر اسے نرمی سے سمجھایا کہ تیری مراد اب خود بخود تجھے حاصل ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے تو اللہ سے ڈر۔ اس خیال سے باز آ جا کہ یہ بات شیطان نے تجھے پڑھائی ہے، یہ بات تجھے آفتوں میں پھنسا دے گی۔ نوجوان نے عرض کی، بہت اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح کتے کی بولی جو میرے دروازے پر رہتا ہے، اور مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہے، میں جان تو یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا، آج سے ان دونوں کی بولی کا علم تجھ پر کھول دیا گیا۔ صبح ہوئی تو وہ نوجوان آزمائش کے لیے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان کی ماں نے صحن میں کھانا رکھا، کھانا بچ کر نیچے گرا تو مرغ اسے لے اڑا، تو کتے نے کہا، تو دانا بھی کھا سکتا ہے، یہ کھانا میرا حصہ ہے، وہ بھی تو نے اڑا لیا ہے۔ مرغ نے کہا، صبر اور افسوس نہ کر، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ مالک کھڑا سن رہا تھا، یہ سنتے ہی مالک نے گھوڑا جا کر بیچ دیا۔ دوسرے دن کھانا رکھا گیا تو مرغ پھر کھانا لے اڑا۔ کتے نے شکایت کی مرغ سے کہا، تو جھوٹا ہے، تو نے کہا تھا گھوڑا مر جائے گا، گھوڑا کہاں مرا، باخبر۔ مرغ نے کہا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا۔ مالک نے گھوڑا بیچ کر اپنا نقصان دوسروں پر ڈال دیا، لیکن کل اس کا اونٹ مر جائے گا۔ یہ سن کر مالک نے اونٹ بھی بیچ دیا اور اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ تیسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے جھوٹو کے بادشاہ، کب تک جھوٹ بولے گا؟ تو بالکل فریبی ہے۔ مرغ نے کہا، اس نے جلدی کر کے اونٹ کو بیچ ڈالا، لیکن کل اس کا غلام مرے گا، اس کے رشتہ دار اور قریبی لوگ آئیں گے، کھانا زیادہ پکے گا تو بھی خوب کھانا۔ یہ سنتے ہی مالک نے غلام کو بیچ دیا اور نقصان سے بچ کر بہت خوش ہوا۔ وہ خوش ہوتا، شکر پر شکر کرتا کہ لگاتار نقصانات سے بچ گیا۔ چوتھے دن بیاس کتے نے کہا، جھوٹے مرغ، تیری پیشن گوئیاں کیا ہوئے تو انتہائی جھوٹا ہے۔ مرغ نے کہا، توبہ توبہ کہ میں اور میری قوم جھوٹ بولے، ہماری قوم تو موزن کی طرح راست گفتار ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ غلام خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور خریدار کا نقصان ہوا۔ مالک نے خریدار کا مال تو برباد کر دیا، لیکن خوب سمجھ لے اب خود مالک کی جان پر بن آئی ہے۔ ایک نقصان بہت سے نقصانات کو دور کر دیتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ ہے۔ مال اگر صدقہ ہو جائے تو فائدہ بن جاتا ہے۔ اب کل خود مالک ہی مر جائے گا، اس کے رشتہ دار فاتحہ میں گائے قربانی کریں گے تو بھی خوب مزے لے لے کر کھانا۔ گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس بے وقوف مغرور مالک کی جان کا بدلہ تھا۔ ہمارا مالک مال کے نقصان اور غم سے تو بچ گیا، لیکن اپنی جان گنوائی۔ مالک مرغ کی پیش گوئی کو کان لگا کر سن رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی کے دروازے پر پہنچا، مارے خوف کے زمین پر ناک رگڑنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جا، اب اپنے آپ کو بھی بیچ کر نقصان سے بچ جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ کہنا تھا کہ اس نوجوان کی حالت خراب ہو گئی۔ 4 آدمی اسے اٹھا کر لے گئے اور چند لمحوں میں اسے موت آ گئے۔ آپ بھی اللہ پر یقین رکھیں کہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کو ڈال دیتی ہے۔